نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی خصوصیات پر قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ اب آگے نمبر اس ماہ مبارک میں جو سب سے اہم اور محتم بالشان عبادت ہے جس کو روزہ کہتے ہیں، اس کی فرضیت اور اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت اور اہمیت صاف ظاہر ہے۔ فرضیت تو اللہ کے یہ فرمانے سے معلوم ہوئی کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، اور اہمیت کا پتہ اس طرح چلا کہ روزے کی فرضیت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ تقوی کی ہی بنیاد پر انسان اللہ کے نزدیک مکرم اور مقدس بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور مقدس وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور جو چیز کہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا کرنے والی ہو، وہ اس لحاظ سے کہ تقوی کا سبب اور باعث ہے کس قدر اہم ہوگی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کے نزدیک صوم یعنی روزہ اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کے پیش نظر اپنی کتاب الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر میں نماز کے بعد صوم کا یعنی روزے کا بیان لکھا ہے۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما حق ہو روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وخير الخلق قدوتنا، تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا، لقانا في ابن تيمية وخير